السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ ہمارا دوسرا ولاگ ہے۔ پہلا ولاگ جو ہم نے 2-3 دن پہلے ریکارڈ کروایا تھا، آپ احباب نے، دوستوں نے بہت پسند کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا، کمنٹس کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کچھ لوگوں کے نزدیک تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ دھول چھائی ہوئی ہے اور کوئی خبر میڈیا میں نہیں آ رہی ہے۔ بلیک آؤٹ، پوری پاکستانی میڈیا میں بلیک آؤٹ چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، لیکن ان کے ذرائع کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مذاکرات بیک ڈور چل رہے ہیں، ڈپلومیسی بیک ڈور چل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ بعض ٹائم ڈپلومیسی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے تعطل آ جاتے ہیں، یہ نارمل بات ہے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ 1-2 ہفتوں کی گیم ہوگی، اس کے بعد ہم فتح کا اعلان کریں گے، فتح کا جھنڈا گاڑیں گے اور واپس جو ہے وہ دنیا کو اپنی طاقت دکھا کے اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس جنگ میں پس پردہ بہت سارے ممالک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے یہ سوچ رہا تھا کہ میں امریکہ کو ہرا کر دنیا میں اپنی جو ہے وہ بہادری کا وہ ڈنکا بجاؤں گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ ایران اور امریکہ دونوں کے جو ان کی تھنکنگ تھی اس کے برخلاف آئے، اور لمبی جنگ امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور ایران بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دوستو ایران جو ہے وہ اتنی بڑی پاور نہیں ہے۔ ہم ایران کو جو ہے وہ اس کی بہادری اور اس کی جو ہے وہ لڑائی میں جو اس نے جو کر دکھایا ہے، ہم اس کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں ان کی ایئر فورس بھی کم نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کی صرف وہ فائر پاور ہے، جو میزائل پاور ہے، وہ بھی عرب ممالک اور اسرائیل تک ہے۔ اور اس پوری جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ایران عرب ممالک کا ہوا ہے، اور کچھ نقصان اسرائیل کا بھی ہوا ہے، لیکن امریکہ کا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جو ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے چانس اس وجہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہ جنگ افورڈ نہیں کر پا رہی ہے۔
دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس آلموسٹ کریش کر چکی ہے. انفلیشن جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور عام عوام کا جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ جو ہے وہ رک چکی ہے. اور دنیا کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ڈماڈول ہے اور ہچکولے کھا رہی ہے. امریکن سینٹیمنٹ جو ہے، عوام کا سینٹیمنٹ بھی وہ اس جنگ کے خلاف ہے، اور وہ اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے. امریکن کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس جنگ کو کچھ دن پہلے ایک سروے کی رپورٹ آئی ہے کہ 67% لوگوں نے اس جنگ کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ جنگ بڑھے اور دنیا کی جو ہے ممالک اور عوام جو ہے وہ سفر کرے اور دنیا کی اکانومی تباہ ہو اور تیل اور گیس اور خوراک کا بحران پیدا ہو. انڈیا جو ہے، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، وہ بھی ان مذاکرات کو اس وجہ سے سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. ادروائز وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح رکے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں کئی کلومیٹر کی لائن عوام کی لگی ہوئی ہے سلنڈر حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح پیٹرول پمپس پہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے. تو دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ کوئی بھی اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور سب چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی نہ کسی طرح رکے. دوستو، یہ عوامل ہیں جو اس جنگ کو روکنے پر امریکہ کو اور ایران کو مجبور کر رہے ہیں. اور یہ ایک امید ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آئے گا. گو کہ ایران کے کچھ تحفظات ہیں، اور آج امریکن پریزیڈنٹ نے آج صبح جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع بھی کر دی ہے، اور ٹروتھ سوشل پہ ان کا جو ہے وہ ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر کا حوالہ دیا ہے کہ ان کی ریکویسٹ پہ میں یہ کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بڑھے اور یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے. تو یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس میں ایک چیز ہے جو ان مذاکرات کو ناکام بنا سکتی ہے، وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ فیس سیونگ اگر نہ ملی تو وہ امید اس چیز کی وہ خدشات ہے کہ وہ اپنی وکٹری کے لیے کچھ بڑا کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ایسا وہ پاگل پنا دکھا دے کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ پھر تباہی کی طرف چل پڑے. اس کے علاوہ کوئی ایسے انڈیکیٹر نہیں ہے کہ جو جنگ کو جو جاری رکھنے کے ہو. تو اس لیے آپ بھی پر امید رہیں، ہمیں بھی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ٹیبل مذاکرات کا سجے گا، اور ایران اور امریکہ جو ہے انشاءاللہ طویل عرصے کے بعد 47 سال کے بعد مذاکرات کی میز پر آئیں گے، اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور دنیا میں امن آئے گا. اور اس میں مین کلیدی کردار جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہمارے ملک کا دنیا میں دہائیوں تک یہ ہماری ڈپلومیسی کے جو ہے نا وہ دنیا میں انشاءاللہ مثالیں دی جائیں گی.
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔